رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی شخص دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، جبریل امین تو وہ ہیں اس نے اتارا ہے اس کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہدایت دینے والا ہے اور خوشخبری دینے والا ہے ایمان والوں کو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال لے کر کے آئے کہ جناب، اور کہنے لگے کہ یہ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ما سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہ الا نبی۔ تین سوال کیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ نمبر ایک، قیامت کی بڑی نشانی کیا ہوگی؟ بچہ کبھی ماں کے مشابہ کبھی باپ کے مشابہ، اہل جنت ان کی پہلی مہمانی کس چیز کی ہوگی؟ صحیح بخاری کے اندر یہ بات جو ہے تفصیل موجود ہے، حدیث نمبر 4480۔ نبی علیہ السلام نے اس کے تینوں جب جواب دینے کی بات میں آیا کہ ابھی مجھے جبریل نے یہ باتیں بتائی ہیں، آپ نے اس کے تینوں جواب دے دیے اور فرمایا ابھی مجھے جبریل نے بتلایا تھا۔ یہ بات سن کر کے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے او ہو، اس کا مطلب کہ بھائی جبریل لے کے آتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اسی طرح ایک موقع پہ ابن سوریہ وغیرہ جو تھا ان کا عالم یہودی، وہ آیا نبی علیہ السلام سے کو باتیں پوچھے، اگر آپ بتا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے جوابات دے دیے، تو جب آپ نے پھر کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ پر وحی کون لے کے آتا ہے؟ کہا جی میرے پاس وحی جبریل امین لے کے آتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہم پہ عذاب لے کے آیا تھا، اگر آپ پر وحی جو ہے وہ میکائیل لے کے آتا ہوتا تو ہم آپ کو مان لیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے پھر یہ بات فرمائی کہ جو جبریل امین سے دشمنی رکھتا ہے، یاد رکھو وہ حقیقت میں رب سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا۔ یہ فرشتے جو ہیں ان کے نام لے کر کے اللہ نے کیوں کہا سب کا دشمن؟ اللہ کے بات تو خالی جبریل کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو آدمی مجھ سے جو میرے کسی دوست سے، میرے محبوب پیارے مقرب سے دشمنی کرتا ہے نا، میں اس بندے سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اور یہ دنیا میں عرم بھی آپ دیکھ لیں، جو دوست کا دوست ہوتا ہے نا وہ بھی دوست شمار ہوتا ہے، اور دوست کا جو دشمن ہو وہ بھی دشمن شمار ہوتا ہے۔ تو جب جبریل امین اللہ کے مقرب بندے ہیں تو جو ان سے دشمنی رکھے گا، کیا اللہ سے اس کی دوستی ہو سکتی ہے؟ یقینی بات ہے اس کی رب کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ اسی لیے فرمایا من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمنی رکھتا اللہ سے
وملائکتہ اس کے فرشتوں سے، ورسلہ اس کے رسولوں سے، وجبریل اور جبریل امین سے، ومیکال اور میکال فرشتے سے، فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے ان لوگوں کے لیے جو انکاری ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں، ماننے والا، حقائق سمجھنے والا، دلائل کی بنیاد پہ حق اپنانے والا ہو تو ان میں کوئی پیچیدگی اور اخفا نہیں ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور اس کی نہیں نافرمانی کرتے مگر نافرمان لوگ ہی، بدکار لوگ ہی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا اور کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، نبذہ فریق منہم تو پھینک دیا اس کو انہی میں سے ایک گروہ نے، یعنی جب بھی یہ کو معاہدہ کرتے ہیں یہ کبھی اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے، اسلام اس بات کا قائل ہے کہ جس گروہ میں، جس فرد میں جتنی غلطی، جتنا جرم ہونا اتنا جرم جو ہے اس کے اوپر ڈالا جائے۔ کسی ایک کی غلطی پہ پوری جماعت، قوم کو برا کہنا یہ انصاف نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، یہ بنی اسرائیل کے معاملات بیان ہو رہے ہیں تو فرمایا جتنا اگر جہاں ان کے برے لوگوں کی برائی بیان ہوئی ہے نا تو ان کے نیکوں کی نیکی کا اعتراف بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے اگر کسی سے آپ کی مخالفت ہے، آپ کی عداوت ہے، آپ کا کوئی معاملہ بگڑ گیا، اس کو اتنا الزام دو، اتنا غلط کہو جتنا وہ غلط ہے۔ یہ ظلم ہے۔ غلطی ایک کی، لڑائی پورے خاندان سے، غلطی ایک کی، قطع تعلقی پورے خاندان سے، یہ کون سا انصاف؟ اور غلطی ایک فرد کی اور لعنت، ملامت اور برائی پورے خاندان کے کھاتے میں، یہ نا انصافی ہے۔ جس کی غلطی ہے اس کو غلط کہو، جتنی غلطی ہے اتنی غلطی کہو، اس سے آگے نا انصافی اور ظلم ہوگا۔ اسے یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ سب نے توڑ دیا، سب نے آدھ پھینک دیا، نبذہ فریق منہم پھینک دیا انہی میں سے ایک گروہ، سب نے نہیں پھینکا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول، کیسا رسول؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ من عند اللہ پہلی صفت ہے، کل بھی ہم نے بتایا تھا۔ مصدق لما معہم، یہ مصدق، یہ رسول ان کی دوسری صفت ہے۔ ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو پھینک دیتا ہے ایک گروہ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وراء ظہورہم کا معنی بھی سمجھنے والا ہے کہ دیکھو جو چیز پس پشت ہوتی نا وہ انسان کی نظر سے، آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس حالت میں ہے۔ یہ ان کی بدترین شدید غفلت جو ہے نا، اپنی کتاب سے لاپرواہی غفلت، اس کو بیان کیا کہ جس طرح کمر کے پیچھے کوئی چیز پڑی ہو، کوئی پتہ نہیں کہاں پڑی، کیسے پڑی، وہ ہے کیا، کیسی ہے، کیا کہتی، کوئی اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اپنی کتاب سے لاپرواہی، غفلت، جہالت، اس کو جو ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے جو پیچھے پڑی چیز ہو۔ ہمارے ہاں لوگ ہوتے جی قرآن جو ہے یہ
ادب کے انداز میں جی قرآن مجید کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے، پیر صاحب کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے. تو ویسے قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے ساری زندگی، چوم لیں گے، آنکھوں کو لگا لیں گے، سر سے اوپر ٹپا دیں گے، لیکن پڑھنا نہیں ہے. جب بات کہے قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، او جی سانو سمجھ نہیں آتا، یہ جی علماء کا کام ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ اصل ظلم ہے، یہ ہے قرآن کو پسے پشت ڈالنا. یہ نہیں ہے ایسے پیچھا نہیں کرنا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ درباروں آستانوں پہ بھی پیر کی قبر ہوتی ہے نا، تو الٹے پاؤں چل کے آئیں گے کہ حضرت کو پچھاڑی نہیں کرنی، باقی سارا کچھ کر دینا والا. تو بہرحال تو یہ چیز جو ہے اصل میں تو جو ہے کتاب اللہ سے روح گردانی اعراض جو ہے اس کو بیان کیا وراء ظہورہم سے. قرآن کے ادب کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن جو اصل مطلوب ہے نا وہ چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. چلیے جی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی، تَتْلُو الشَّيَاطِينَ جو پڑھتے تھے شیاطین، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن کفر کیا شیطانوں نے. اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں وہ توجہ سے سمجھ لیں. نمبر ایک، یہودی لوگ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر معترض تھے، نہ حق اعتراض، یہ ایسے ظالم تھے. یہ سلیمان علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ ان کی جو بادشاہی تھی خرق عادت، اللہ نے ان کو جو معاملات عطا کیے، جنات ان کے تابع تھے، ہوائیں اللہ نے جو ہے ان کو دی ہوئی تھی جو ایک مہینے کے مسافر صبح شام سفر طے کرتی تھی. تو کہتے یہ سارا کچھ جادو کے بل بوتے پہ تھا، معاذ اللہ وہ جادوگر تھے. حتیٰ کہ یہ جو فلمیں بنی ہیں نبیوں پہ، الگ وہ دیکھنی بھی حرام ہے. ان کے اندر بھی جو بندے کو نبی بنا کے دکھایا، اور یہ رافضی خبیث انسان جو ہے دین اسلام کے حقائق کو مسخ کرنے کے لیے فلمی انداز کے اندر نبیوں کے معاملے بنا کے قرآنی حقائق کو مسخ کیا ہوا. یہ بدترین کفر ہے یہ فلمی معاملہ. اس میں بھی سلیمان علیہ السلام کو بحیثیت جادوگر ظاہر کیا ہوا. اور یہ فلمیں جب نئی نئی آئی ہیں نا، اب تو یوٹیوب نیٹ ہر چیز پہ مل جاتی ہے نا. شروع میں جب یہ معاملہ شروع ہوا نا، تو چونکہ یوٹیوب چینل اس طرح نہیں تھے، یوٹیوب بعد میں آئی ہے. یہ چیزیں پہلے جو ہیں یہ چلتی تھیں سیڑھیوں کے اندر، اور یہ سیڑھیاں صرف کراچی سے ملتی تھی. کراچی سے بھی شیعہ کا ایمان وغیرہ جو ہے وہ وہاں سے ملتی تھی، وگرنہ عام کسی بھی جگہ سے یہ سیڑھیاں نہیں ملتی تھی. بات سمجھے؟ تو اس لیے یہ اسلام کے خلاف ایک بدترین، اسلام سے لوگوں کو حقائق مسخ کرنے کا ذریعہ ہے، عقیدت کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، جادوگر نہیں تھے. دوسری بات، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. معلوم ہوا جادوگری کیا ہے؟ کفر ہے. جادوگری کیا ہے؟ کفر ہے. جو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں سات ان گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں، جن میں قتل نفس بھی ہے، اس کے اندر سحر جادوگری بھی ہے. تو یہ جادوگری جو ہے یہ کفر ہے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیطانوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور یہ مام موصولہ ہے، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر کے اندر. وہ دو فرشتے کون ہیں؟ یہ ملکین سے بدل ہے. وہ دو فرشتے ہاروت و ماروت، ایک ہاروت اور دوسرا ماروت. اب
اب یہ دو فرشتوں پہ کیا اتارا گیا؟ یہ جادو نہیں ہے. دیکھو نا، دو الگ الگ چیزیں. شیاطین جادو سکھلاتے تھے، اور جادو کے علاوہ ایک علم یہ تھا جو اب طور آزمائش دو فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو سکھلایا گیا ہے. وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں سکھلاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، حتیٰ کہ وہ دونوں کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، یقیناً ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ. اب ہم نے آپ کو بتایا وما انزل علی الملکین میں یہ ما موصولہ ہے. یہ اس لیے کہا، بعض لوگ اس ما کو ما نافیہ بناتے ہیں کہ یہ ما کون سا ہے؟ ما نافیہ، اور منع کرتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، نہیں اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت، کچھ بھی نہیں اتارا گیا. وہ بالکل نفی کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا یہ سیاق و سباق جو ہے یہ اس مفہوم کی نفی کرتا ہے، اس کو ما نافیہ بنانے کی نفی کرتا ہے. یہاں بڑا بڑا تکلف کیا بعد نے، اور اس کو ما نافیہ بنا کے مانا کیا وما انزل علی الملکین، اور نہیں اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں کچھ بھی، ہاروت اور ماروت پر. لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. اب یہ بابل عراق کا شہر ہے، فرشتے بطور آزمائش ہے. اس حوالے سے نا بعض لوگوں نے بڑے عجیب و غریب باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی فرشتے جو تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ تیرا سارا کچھ، پھر بندے کھا پی کے بھی تیرا نشکری کرتے ہیں، ہم دنیا پہ جائیں تو ہم تیری بات کریں گے، فلاں کریں گے. وہ دنیا پہ آگے انسانی خاص کے انسانی حاجات کے ساتھ اللہ نے بطور آزمائش بھیج دیا، تو زورا نامی عورت کے ان کا عشق ہو گیا. پھر جو ہے وہ زورا جو ہے وہ ستارہ بن کے اوپر چلی گئی، اور ان کو جو ہے بطور عذاب بابل شہر میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور وہ فلاں ہوتا ہے. یہ اس قسم کے قصے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ چیز قطعاً ایسے نہیں ہے، یہ اسرائیلیات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. البتہ بعض جو صحابہ کرام سے یہ تابعین سے منقول ہے، وہ بھی جو نو مسلم یہودی عالم تھے، کعب احبار تابعی تھے، یہ نو مسلم جو ہے کعب احبار جو تھے، یہ ان سے منقول واقعات ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ بھی اس سے جو نو مسلم تھے تو ان کی وہ باتیں جو اسرائیلیات سے ماخوذ ہوں وہ تفسیر صحابی وغیرہ کے حکم میں نہیں آتی ہے. اس لیے ایسی باتیں یہ بے بنیاد ہیں، اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں، قطعاً معتبر نہیں ہے. وما يعلمان من احد، وہ دونوں نہیں کسی کو سکھاتے تھے، حتی یقولا، تک وہ دونوں کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہیں، وفلا تکفر، پس تو کفر نہ کر. فیتعلمون منہما، وہ دونوں سے وسیل تھے ان دونوں سے، ما وہ چیز یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جدائی ڈال دیتے اس کے ساتھ خامد اور اس کی بیوی کے درمیان. یہ ہے شیطانوں کا اصل مشن. یہ جتنی بھی جادوگری ہوتی نا، یہ سب کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے انسان کا خاندانی نظام برباد کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا صحیح مسلم کی حدیث، شیطان اب لشکر بھیجتا اور ان کا زمین میں فساد مچاؤ، پھر اپنے چیلوں سے نا وہ باقاعدہ رپورٹنگ کرتا ہے، بتاؤ کیا کر کے آئے. کو کہتا میں نے زنا پہ لگا دیا، کہتا کوئی بڑا کام نہیں. تو کہتا جناب میں نے شراب پہ لگا دیا، کہتا کوئی بڑا کام نہیں. کہتا میں نے قتل کروا دیا بندہ، وہ کہتا یہ بھی کوئی بڑا کام نہیں. پھر شیطان کے چیلوں میں ایک آتا ہے، کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا، اتنا لڑایا حتی فرقت بینہ و بین زوجتہ، حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنے اس چیلے کو بغل میں لیتا، اس کو دباتا، کہتا بہترین کام سر انجام دیا. کیونکہ یہ تو ہر ذی شعور جانتا ہے کہ دو افراد کی جدائی سے دو افراد نہیں، دو خاندان برباد ہوتے ہیں. تو شیطان کو سب سے پیارا کام کیا ہے؟ گھروں کو اجاڑ، رشتہ داریوں کو توڑنا. تو جادوگری وغیرہ اس کا بھی مین مشن کیا ہوتا ہے؟ یہی. اسی لیے یہ جتنے کاہن، نجومی، یہ طویل دھاگے والے، سمجھے، یہ سب کاروبار کرنے والے، آج کل تو یار دیسوں کا بیڑا گھرک ہو گیا نا،
ہر کام کا حل قرآن سے دیں گے جی، فلیکس چھپے ہوتے ہیں اور جناب آستانے بنا کے بیٹھے ہیں. آپ کا ہر مشکل، ہر حل جو ہے، ہر مشکل کا حل کس سے ہوگا؟ قرآن سے. اب جہاد والا معاملہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا. بعض لوگوں کا جماعت تو کر رہی ہے، جماعت کے ذمہ داران تو کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے سیر بزنس یہ کاروبار شروع کر لیا ہے. فائدہ اس کا بڑا فائدہ، رنگ برنگی عورت مل جاتی ہے، دنیا کی دنیا رند کے رند رہے اور دین بھی نہیں گیا ہمارے ہاتھ سے. آستانے بنائے ہوئے ہیں اور جناب طویل دھاگے اور دم درود ہو رہے ہیں کون؟ کہنے کو سلفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. پتہ نہیں سلفی ہیں کہ سفلی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال تو بہرحال یہ جو چیز ہے ان کے سلوگن پڑھ کے دیکھنا کیا ہے. جو چاہو سو پوچھو، ہم خود بتائیں گے محبوب آپ کے قدموں میں. ٹھیک ہے جی. یہ غیبی کے دعوے ہوتے ہیں سارے، جتنے بھی جائیں گے کہ تیرے تے جادو ہوا. ابھی کس نے کیا؟ کوئی کہتا تیری ساس نے کیا، تیری نند نے کیا، تیری جو ہے وہ فلاں جو نے کیا، تیرے فلاں نے کیا. مقصد وہی ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کا بنیادی ہے. ان کو کس نے بتایا بھائی؟ کہاں گیا وہ عقیدہ مسلمانوں کا؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. یہ چول چودھری جو بن کے بیٹھے ہیں سارے طویل دھاگے والے جعلی کاروبار کے حرام خور، ان کو کس نے بتایا کہ اس کی ساس نے طویل ڈالے ہیں یا اس کو فلاں نے ڈالے ہیں؟ اوپر سے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے پاس ہمزاد ہے. یہ ہمزاد کیا ہوتا ہے جی؟ وہ جی یہ جو ہمارے پاس سے جو جن ہوتا ہے نا، جو ہر بندے کے ساتھ ہم نے اس کو قابو کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ہمزاد کو بھیجتے ہیں، وہ اس کے ہمزاد سے رابطہ کرتا، پھر وہ اس سے رپورٹ لا کے ہمیں دیتا ہے، تو جناب ہمیں سارا پتہ چل جاتا ہے. اس ہمزاد کو کس نے بتایا بھائی؟ جب غیب کا علم رب کے سوا کسی کو نہیں. یہ اس کو کیا پتا کہ اس کو جو جادو کیا کس نے، اس کے اوپر کرنے والا کون ہے؟ کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ہمزاد کس سے جا کے پوچھے گا؟ غیب تو رب کے سوا جانتا ہی. عوام کو بیوقوف بنایا. ہمارے پاس ہمزاد ہیں جی، اس نے جن قابو کیے ہوئے ہیں. یہ جن نہیں قابو کیے ہوتے، یہ بدبخت خود جنوں کے قابو آئے ہوتے ہیں. چلے کاٹ کاٹ کے جنوں کے تابع ہوئے ہوتے ہیں. جب تک ان کی مراد پوری نہیں کرتے، ان کے نام کا نذرانہ نہیں دیتے، وہ ان کو برائی میں، ان کے کام میں تعاون بھی نہیں کرتے. اس لیے کہتے ہیں کام کہہ جاؤ لیکن اینے روپیے فلان جگہ دینے جے کھا مسجد جی پوا دینا، اور اتنے اینا گوشت جی قبرستان چھٹ کے آنا، اتنے فلاں کالی سیری دینی، اینا بکرا دینا، فلاں کرو گے پھر کم ہوئے گا، وگرنہ نہیں ہوئے گا. یہ دین کے نام پہ وہ فراڈی ہیں جو لوگوں کے عقائد کو برباد کرتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عداوتیں پیدا کرنا. پھر باقاعدہ وظیفے دیں گے. کیا جی؟ اگر کسی سے لڑکی سے پیار ہے، محبت ہے جی، تو جناب پھر کیا ہے، آپ جناب وہ فلانی آیت یا اتنی 100 بار پڑھیں، چینی میں پڑھیں، القیت علیک محبۃ منی. اب محبت کا عشق کا جنازہ نے جو ہے وہ بنانے کے لیے اس کو باقاعدہ وظیفہ دیں گے. آپ نے اتنے 1000 مرتبہ یہ چلا کرنا ہے اور یہ آیت پڑھنی ہے القیت علیک محبۃ منی. پھر آپ اس نے اس کو کھلا دینی ہے، پھر وہ آپ کے پیچھے پیچھے ذلیل ہوتی پھرے گی یا آپ اس کے پیچھے ذلیل ہوتے پھریں گے. اگر جو ہے آپ کو اس کے ساتھ دشمنی ہے، آپ نے اس کا رشتہ توڑنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے جیلس ہیں، حاسد ہیں، آپ کو ان کی تعلق دوستی برداشت نہیں ہے، کہتا کوئی بات نہیں. تو پھر آپ ایسے کریں، وہ جو ہے وَالْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، پھر آپ اس آیت کا وظیفہ شروع کر دیں، پھر یہ پڑھ کے ان کو کھلائیں، پھر وہ دیکھیں ان کی محبت جب وہ نفرت میں بدل جائے گی. کیا قرآن ان کاموں کے لیے آیا تھا؟ يُفَرِّعُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. تو شیطانوں کا بنیادی مشن ہوتا ہے آپس کی رشتہ داریوں کو برباد کرنا. دکھ میں جو غیروں سے اتنا نہیں ہے جنہیں حدیثوں پہ دکھ ہے، سمجھدار ہو کر کے غیب کے دعوے بھی کرتے ہیں اور جناب جو ہے آستانے بنا کے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں سارے. کسی صحابی کا بھی دم کا آستانہ تھا ایسے؟ بھئی ٹھیک ہے علاج کرو، کون روکتا ہے؟ لیکن باقاعدہ فلیکس چھپے ہیں اور باقاعدہ جناب آستانے بڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے. چلیے جی. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم سے. یہ اللہ نے پھر عقیدے کی بات دوبارہ سمجھا دی. لوگوں میں بدعقیدگی ہوتی ہے نا، جہالت اور بدعقیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے، مولوی جی ساڈا نہ کوئی رشتہ کسی نے بننے آئے، شکر کر تو کھلا پھرتا.
وہ عقل مند ہوتا تینوں بھی باہر چھڑتا بدبخت نو جس جی ایڈا عقیدہ ایڈا کمزور ہے. وہ جی آدھے نے گل بات بعد کو دستا ہی کوئی نہیں. کوئی لگتا ہے کسی نے رشتہ نہ بنیا ہے. وہ جی میرا کسی نے لگتا کاروبار بن چڑیا ہے. گاہک آتا ہی نہیں, سارے سارے بازار چلتا ہے, میرے بھاگو ادھر گاہک نہیں آتا. بدبخت اچھا ہوتا کہ تجھے بھی باندھ دیتا کسی گٹر کے اندر, تیرا دماغ ٹھیک ہو جاتا. اللہ نے یہ عقیدہ سمجھایا کہ دیکھو نفع کا مالک بھی اللہ ہے, نقصان کا مالک بھی. جادوگر اپنی جادوگری کی بنیاد پہ ٹل لگا لے, اگر رب کو نقصان منظور نہیں ہے جادو بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ تو نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس عقیدہ سمجھایا تھا کہ یا بنیہ احفظ اللہ یحفظک یا غلام السم. آپ نے سے عبداللہ بن عباس کہا یا غلام, تو کہنے لگے لبیک. نبی علیہ پیچھے بیٹھے اپنے چچا کے بیٹے عباس رضی اللہ عبداللہ بن عباس, تو آپ نے کہا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. اور فرمایا بیٹا واعلم ان الامۃ لو اجتمعت على ان ينفعوك ما ينفعوك الا ما قد كتبه الله لك. بیٹا ساری امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھے نفع دینا ہے, رب کو وہ نفع منظور نہ ہو, پوری کائنات مل کے تجھے نفع نہیں دے سکتی. نفع اتنا ملے گا جو رب نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ رَضِيتَ وَعَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ مَا يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. بیٹا ساری دنیا عزم کر لے نا عبداللہ کو نقصان پہنچانا ہے, تیرے رب کو وہ نقصان منظور نہیں ہے. بیٹا یاد رکھ پوری دنیا مل کے بھی تیرا تجھے کو نقصان نہیں, وہ نقصان اتنا ہو رب کو منظور ہے. مایا جفت الصحف ورفعت الاقلام. اللہ نے کلمے کو اٹھا لی, صحیفے خشک ہو گئے, رب کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا. کیا قوم نے نہیں چاہتا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں, جلا دیا. پھر ساری قوم چاہتی ہے جلا دیں, رب چاہتا میں نے بچانا ہے, جلا لیا تھا. نبی کے ہاتھ میں چھری ہے, ذبح کرنا چاہتے ہیں, خواب دیکھی ہے, نبی کا خواب بھی وہی ہے, نبی ذبح کرنا چاہتا ہے, رب بچانا چاہتا ہے, لیکن صاحب نے ذبح ہونے دیا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. ہوتا وہ جو رب چاہتا ہے. اس لیے عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے فراڈیے جو ہوتے ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ عروج بھی ہو جاتا ہے. اذکار کرتے نہیں ہیں, تلاوت کرتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو پاک رکھتے کو نہیں. جہاں وہ دیوار دیکھی, جہاں ٹائر دیکھا, اس کو جناب شراب کرنا شروع کر دیا. وہ جو ہے پیشاب کرنے بیٹھ گئے, نہیں کوئی طہارت نہیں کوئی پاکیزگی. نتیجہ پھر کہتے جی ہمیں جب وہ جو جنات تنگ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, تو تتنزل علی کل افاق اثیم. جادوگروں جو جنات شیاطین ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ واش روم میں جاتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنوں نے تیری پناہ مانگ. تو جو چلتا پھرتا گٹر ہے, جتنے دیکھا پیشاب کر دیتا, جہاں بیٹھے پیشاب لو دیکھا پیشاب کیا, اسی طرح کپڑے اتارے تو جو ہے وہ پیشاب سے بھرے, وہ گند سے لتھڑا ہوا. جب ہر وقت گند میں لتھڑا ہوگا تو اس کے پاس فرشتے آئیں گے کہ اس کے پاس شیاطین آئیں گے. پھر تو اس لیے یہ گندگی غلاظت جو ہے یہ بھی آپ کی بربادی کا سبب بنتی ہے. تو عقیدہ مضبوط رکھیے کہ آپ کے نفع کا مالک بھی اللہ ہے, نقصان کا مالک بھی اللہ ہے. جو لوگوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا نا تو لوگ تو آپ کو ایک پانی کا گھول نہ پینے کو دیتے کبھی. اس لیے نہ کوئی کسی کا رزق باندھ سکتا ہے, نہ کسی کا رشتہ باندھ سکتا ہے. ازمائش ہوتی ہے, لوگ بعد عقیدگی ادھر آتے ہیں. تو اللہ نے جہاں جادو کا ذکر کیا وہاں عقیدہ بھی سمجھایا. لوگوں اپنے عقیدے مضبوط رکھو. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. نہیں وہ نقصان ہے کسی ایک کو بھی مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور وہ سیکھ لیتے تھے وہ چیزیں جو نقصان دے ان کو اور نہ وہ فائدہ مند ہو ان کے لیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ. اور یہ بتاؤ یقیناً جان لیا لمن جس آدمی نے بھی اشترا خریدا اس کو ما لہو فی الآخرۃ من خلاق. نہیں ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ آخرت میں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. یقیناً بری ہے وہ چیز جس بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی
جانوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یاد رکھو یہ جادوگری ہوتی ہے۔ جادو یہ حقائق نہیں بدلتا، کہتے ہیں جی جادو سے فلاں بنا دیا، فلاں کر دیا۔ جادوگر، جادو سے ہمیشہ لوگوں کی نظر بندی کی جاتی، جادو سے چیز کی اصل اور حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ میں رکھنا، یہاں جادو کی بات آئی ہے تو ایک بنیادی بات فرق سمجھ لیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں دو طرح کے لفظ بولے ہیں، سحروا اعین الناس، سورۃ الاعراف میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا معاملہ بنا نا، تو اللہ نے کہا ان لوگوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ طامس، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یہ جادو کا نتیجہ تھا کہ ان کو جو ہے یہ یخیل الیہ من سحرہم، ان کو جادو سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، یعنی حقیقت میں دوڑ نہیں رہی تھی، وہ لوگوں کی نظر کے اوپر جو جادو کیا تھا ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو یاد رکھیے جادو کے اندر چیز کی اصلیت اور حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ جو معجزہ ہوتا ہے نا اس میں چیز کی اصل بدل جاتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا نا لا تخف وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ فَإِذَا تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جادوگروں جب دیکھا نا کہ موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ سام اور سب کو نکل کے سارا صفایا ہی کر دیا، تو وہ سمجھ گئے کیونکہ جادو جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے، جادو کے مخفی اسباب ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہوتا ہے معجزہ وہ تو اللہ کا ایک جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے جس کو نبی کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اب جادو کو جب یہ حقیقت سمجھ لی کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ معاملہ جادوگری کا نہیں ہے، اور وہ اسی لیے جو ہے وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بنیادی ایک فرق ہے جادو میں اور معجزے میں، اس کی تفصیل پڑھنی ہو نا آپ نے فرق کی تو آپ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے عقل پرستی اور انکار معجزات، ان کی ماشاءاللہ کتابیں بڑی بڑی مفید کتابیں ہیں، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ کی، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر انہوں نے اس پر بھی بحث کی ہے۔ بنیادی طور پر جو ہے نا یہ جو مولانا عنایت اللہ عصری تھا جیل جو ہے وہ وزیر آباد والا گمراہ ہو گیا تھا اس بات مسائل میں، تو ایسے لوگوں کا انہوں نے رد بھی کیا ہے اس کے اندر، اس طرح عقل پرست لوگ جو عقل کی بنیاد پہ شریعت کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کا رد کیا انہوں نے اس کے اندر جو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور وہ اللہ سے ڈر جاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، ثَوَابَ یثوب کا معنی ہے لوٹنا، اور اسی سے مصوبہ ظرف ہے لوٹنے کی جگہ، یہ لمصوبہ پر جو تنوین ہے یہ تنوین تعلیل کی ہے، لمصوبۃ معمولی سی جگہ جو ہے اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لمصوبۃ من عند اللہ، تو یقیناً اللہ کے ہاں تھوڑی سی جگہ بھی خیر بہت بہتر تھی، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور تم سنو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہودی لوگ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، اصل میں تو راع راق سے ہے راع، آپ ہمارا خیال کیجئے، یہودی لوگ جو تھے چونکہ وہ بغض اور حسد رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں اناد تھا کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے، قرآن نے کہا کہ وہ حسد ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عندی، حسد کے مارے ہوئے تھے، تو وہ خبیث پھر کیا کرتے، زبان کو پیچ دے کے نا وہ اس کو پڑھتے رائن سے رائی سے راعینا، اے ہمارے چرواہے،
یا پھر وہ خبیث کیا کرتے اس کو رائنا کو رائنن رعونت سے، رعونت لفظ جو ہے اسی سے اس کو جو ہے منکرہ غیر معینہ، جیسے نا یا رجولن خذ بیدی، آپ نے پڑھی ہوگی ناو کے اندر کہ نکرہ منادہ جو ہے وہ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے منادہ مفرد مبنی علی الضم، یا آدم یا ابراہیم ہو، یا جو ہے یا لوط ہو، یا نوح ہو، یا ہود ہو، یا صالح ہو. یا بھی منادہ مضاف ہوتا یا بنی اسرائیل، منادہ مضاف منصوب ہوتا. منادہ جو تیسری کی قسم ہوتی ہے کہ منادہ نقرہ غیر معینہ، اور یہ منصوب ہوتا ہے. جیسے کوئی نبینا آدمی ہے رستہ پار کرنا چاہتا تو وہ کسی کو کہتا یا رجولن خود بیدی، اسے نہیں پتا بیچارے کون ہے کون نہیں. تو یہ بدبخت جو ہے رعونت سے نکرہ غیر معینہ، اے احمق معاذ اللہ علی یاد باللہ، یا احمق اے احمق اے متکبر، اس قسم کا معنی مراد لے کر کے یہ آپ کو جو ہے وہ طنز کر کے مخاطب کرتے رائنن بنا کر کے رعونت سے. تو اب دیکھو اس لفظ کا نتیجہ معال کیا تھا کہ اس کا نتیجہ پھر توہین بے ادبی گستاخی بن گیا. تو جس کام کا نتیجہ توہین بے ادبی گستاخی یا حرام کو پہنچا دے، جس کام سے جو کام حرام تک لے جائے، شریعت کا ایک اصول ہے سد ذریعہ، پیچھے بات بھی آئی تھی. تو اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ جو ایسا جو چیز ہو نہ آگے حرام تک جایا جائے. تو یہ بھی دلیل ہے آیت سد ذریعہ کی کہ یہ اسلام کا فقہی اصول ہے کہ اگر کسی کام کے نتیجے میں معاملہ حرام تک جاتا ہو تو اس کام سے اس لیے روک دینا تاکہ حرام کا دروازہ بند ہو جائے، یہ چیز سد ذریعہ کہلاتی ہے. تو ان کی اسی وجہ جو ہے وہ بد خصلت کی وجہ سے، یہود کی اس بد روش کی وجہ سے اللہ نے پھر یہ لفظ سے روک دیا لا تقولوا رائنا، تم نے یہ نہیں کہنا رائنا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، تو دیکھ ہماری طرف. مایا واسمعوا، اور تم کہو تم سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ. مایا نبی علیہ السلام کو اللہ نے انتخاب کیا، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، تو اب جو ہے اہل کتاب کو بھی تکلیف تھی کہ آئیے نبی کیوں بنے، مشرکوں کو بھی جب پریشانی تھی. مایا نہیں پسند کرتے، ما یود الذین نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور نہ مشرکوں میں سے، نہ اہل کتاب کو پسند نہ مشرکوں کو. کیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر کوئی بلائی تمہارے رب کی طرف سے. چونکہ یہودی چاہتے تھے کہ نبوت ہمارے خاندان میں بنو اسحاق میں آئے، مشرکین چاہتے تھے لو جی اللہ نے نبی بنانا تھا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا تھا. مکہ حجاز کی دو بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو حجاز اور طائف مکے کی جو دو بڑی بستیاں ہیں ان میں سے اللہ کسی بڑے آدمی پہ، سردار کو، چودھری پہ، وڈیرے پہ اللہ قرآن اتار دیتا. مکے سے ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا تھا اللہ تعالیٰ کو علیہ باللہ. وہ یہ کس طرح کی بات کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی اس بات سے ناپسند کرتے تھے. میں ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ آپ کو رحمت نازل ہو. باقی اللہ نے آپ کو نبوت عطا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے. تو یہاں بھی رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. یہ قرآن مجید میں رحمت کا لفظ جو نبوت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح جو ہے جہاں ذوالقرنین جو ہے خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے وہاں بھی یہی بات لفظ ہے رحمت کے. آپ یہ 16 پارہ دیکھیں گے نا، سورۃ القاف ہے جہاں خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے.
کیسے ہیں جی وہاں پر لفظ ہے؟ ایک منٹ ذرا دیکھ لیں. جی اللہ بھائی قال موسیٰ. اچھا جی ایک منٹ دیکھیں نا. فواجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. یہ سورہ ہے، یہ 15 پارے کا آخری پاسخہ ہے نا. فواجد ان دونوں نے پایا عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو آتیناہ رحمتا من عندنا. تو یہاں بھی رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. یہ ہم نے اس لیے بات کی ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے دیکھو جی ولیوں کو ولی کا مقام نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں. کہتے دیکھو جی خضر علیہ السلام ولی تھے اور وزن نبی تھے کہ نہیں؟ حالانکہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ دائرہ کا نبوت جو بنی اسرائیل تھا، اور یہ دوسری جگہ تھی جہاں وہ نبی تھے. ایک وقت میں کئی جگہ نبی تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ایک جگہ تھی، لوط علیہ السلام کی نبوت دوسری جگہ تھی. یہ تو رسول اللہ کا خاصہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام کل کائنات کی طرف نبی اور رسول بن کر کے آئے ہیں. تو یہ رحمت کا لفظ نبوت کے معنی میں بھی ہے. تو یہ بھی دلیل ہے کہ نبوت وحی چیز ہے. یختص برحمت، جیسے اللہ نے کہا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے جو ہے بندوں سے، اللہ فرشتوں سے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں سے بھی رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اور لوگوں سے بھی کرتا ہے. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ انسان کی محنت نہیں ہے کہ وہ نبوت کا درجہ پا لے. یہ اللہ کا انتخاب سے چاہے جو ہے وہ نبوت سے سرفراز کر دے. اور یہ نبی علیہ السلام پہلے مکمل کر دیا معاملہ. چلیے جی. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. تو فرمایا نہیں ہم مٹاتے کوئی آیت، نہیں ہم منسوخ کر دیتے کوئی آیت، او ننسها یا ہم جو اب بلا دیتے ہیں اس کو. کیا وہ والا یا تھی؟ کیا لگا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. یقین ہم آپ کو پڑھائیں گے. سنقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسى نہیں آپ بھولیں گے، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے گا. اور نون سے یا ہم بلا دیں اس کو، نأتی بخیر منها ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، اور مثلها یا اس کی مثل جو ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو نسخ کی بات کی ہے، یاد رکھیے یہود بھی اس چیز کے منکر تھے، اور ہمارے معاشرے جو لوگ ایسے مسلمانوں میں معتدلی عقل پرست طبقہ جو ہے یہ بھی اس بات کا منکر تھا کہ قرآن میں نسخ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے نسخ کا معنی ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ بیان کیا کرنا تھا، یا معاذ اللہ پہلے غلطی سے اور ہو گیا، پھر سمجھ آئی او ہو یہ مسئلہ ایسے نہیں. ایسے ہے گویا کہ یہودیوں کا جو عقیدہ بدا ہے نا، یہ رافضیوں میں بھی یہ عقیدہ بدا ہے. یاد رکھنا کہ جناب اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہے، اللہ کا علم ازلی نہیں ہے، اللہ ازل سے ہمیشہ سے ہر چیز نہیں جانتا. جب چیز کا ظہور ہو جاتا ہے، چیز عملی واقعاتی رنگ اختیار کر لیتی ہے، وقوع پذیر ہو جاتی ہے نا، کہتا ہے پھر اللہ کو پتہ لگتا ہے. بدا یبدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا، کہ اللہ کا علم ازلی نہیں ہے. یہ رافضی بھی منکر اللہ کے علم ازلی ہونے کے، یہ بھی عقیدہ بدا رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ معاذ اللہ جو اگر نسخ مانے تو اللہ کے علم میں نقص آتا ہے کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ چلا. حالانکہ یہ نقص نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے کمال حکیم ہونے کی علامت ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے موسم کتنے بنائے ہیں؟ 4. پہلے گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے. تو اللہ ایک ہی موسم بنا دیتا، الگ الگ کیوں بنائے؟ بھئی حالات کے مطابق کسی وقت کوئی چیز بہتر ہوتی ہے، کسی وقت کوئی چیز بہتر ہوتی ہے. اب دیکھو ایک مثال سے سمجھ لو.
کہ یہ چیز غلطی کی علامت نہیں ہے. ایک طبیب معالج ہے, وہ کسی مریض کو دیکھتا ہے, مریض کی مرض اپنی شدت پہ عروج پہ ہے, پہلے وہ دوائی دیتا ہے تاکہ مرض کنٹرول ہو جائے. اس کی مرض جو ہے اس کو پہلے کنٹرول کیا جائے, بڑھنے سے روکا جائے, اس کی شدت کم کی جائے. پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ بیماری کنٹرول ہو گئی ہے, اب اس کے اثرات پھیلنا بند ہو گئے, اب ہے مرض کا خاتمہ کرنا. اب وہ اگلی دوائی شروع کرا, وہ ختم کر دیتا ہے, اب اگلی دوائی شروع کرتا ہے تاکہ یہ مستقل استعمال کرتا ہے کہ مکمل سے جب دوبارہ اس کو اس کی ضرورت نہ ہو. تو کیا خیال ہے پھر ایسے حکیم طبیب کو پاگل کہنا چاہیے کہ دنا حاذق کہنا چاہیے کہ بھئی وہ مرض کے مطابق. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو معاملات دی اللہ کی حکمت کی علامت ہے کہ پہلے جو سمجھے پھر اس کے بعد جو مستقل بہتر سمجھے اللہ نے وہ دی. یہ نہیں کہ ماد اللہ کو علم نہیں تھا کہ پہلے کون سے دینے اور بعد میں کون سے دینے. اور یاد رکھیے یہاں نسخ کی بات آئی ہے, اس معاملے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نسخ مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قرآن کا نسخ قرآن کے ساتھ ہے, اس کی بھی قرآن مجید میں مثالیں موجود ہیں کہ قرآن کے ایک حکم کا نسخ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ, جیسے قرآن مجید کے اندر ہے لذا حاضر جو ہے کتب علیکم الوصیہ کتب علیکم اذا حاضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین. اللہ نے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا کیا قرار دی تھی؟ فرض قرار دی تھی. جب آیت میراث آئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر حظ الانثیین, اس میں اللہ نے والدین کے اور جو حصے مقرر کر دی ہیں. تو یہ جو ہے اس آیت میراث نے وصیت کا حکم جو ہے والدین وغیرہ کے حق میں کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. لا وصیۃ لوارثین والے معاملے. اسی طرح قرآن سے سنت جو ہے تو قرآن کا نسخ جو ہے, اسی طرح جو ہے زانیہ عورت, اس کی مثال دے لو کہ اللہ نے فرمایا تھا غیر اخراج الی الحول, کہ جو اگر وہ مرد جو زنا کر لے واللذان یاتیان, کہ جو ہے اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان کو گھروں میں روک رکھو الی الحول, 1 سال تک, غیر اخراج, انہیں گھروں سے نکالنا نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ آیت نے حکم دے دیا الزانۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اب یہ قرآن کا نسخ ہے, کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ. اسی طرح دوسری چیز ہوتی ہے کہ قرآن کا نسخ جو ہے وہ سنت کا نسخ قرآن کے ساتھ, یا اس طرح سنت کا نسخ سنت کے ساتھ. سنت کا نسخ جو ہے جو چیز اس میں متنازع ہے نا اس کی ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ قرآن سے قرآن کا نسخ اس کے بھی سب قائل ہیں. قرآن کے کسی حکم سے سنت کا نسخ, اس میں بھی لوگوں کو اعتراض نہیں, کہتے ٹھیک ہے ہو سکتا. سنت سے سنت کا نسخ, پہلے حکم ایک موجود تھا بعد میں وہ ختم کر دیا. اور جیسے یہ لے لو رضاعت کا مسئلہ ہے, پہلے جو ہے وہ 10 مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی, بعد میں 5 مختلف اوقات میں دودھ پلانے سے جو ہے وہ رضاعت کیا ہو گئی, وہ مکمل ہو گئی کہ رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی. اب پہلا حکم بھی سنت میں تھا, دوسرا بھی سنت میں تھا. تیسری صورت ہوتی ہے کہ سنت کے ذریعے قرآن کا نسخ. یاد رکھو قرآن بھی وہی ہے اور سنت بھی وہی ہے. سنت سے بھی قرآن کا نسخ ہو جاتا ہے, لیکن عملی اس کی مثال کوئی. یاد رکھیے اس حوالے سے ایک مثال اس طرح ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, 2 بہنوں کو بیعہ کے وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ ساری تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہے. اب قرآن مجید میں پھپھی اور بتیجی, خالہ اور بانجی, ان کو ایک نکاح میں, ایک آدمی کے نکاح میں بیعہ کے وقت ان سے اکٹھا نکاح ایک آدمی کرنا وہ حرام ہے. اب قرآن میں احل لکم ما وراء ذالکم, اس کے علاوہ سارا کچھ کیا تھا؟ حلال. لیکن قرآن نبی نے فرمایا یہ حرام ہے.
اب دیکھیے ہمارے ہاں جو حنفیت رات ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن قطعی ثبوت ہے، حدیث ظنی ہے، لہذا ظنی چیز کے ساتھ قطعی پر اضافہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ احل لکم ما وراء ذالکم کی تخصیص ہے کہ جس طرح باقی چیزیں حرام ہیں نا اسی طرح جس طرح دو بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بانجی، اس کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، سنت سے قرآن کی تخصیص بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہتے تخصیص جو ہے یہ بھی نسخ کی قسم ہے. تخصیص بھی کس قسم ہے؟ نسخ کی. اس لیے جو ہے قرآن پہ اضافہ نہیں ہو سکتا. بعد میں پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ جب پھنستے ہیں بھی ہے تو حرام، پھر ہیلا کر کے جی یہ نہیں مشہور ہے، مشہور سے اضافہ جائز ہے، پھر یہ طویلے کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو اس کو بعد نے سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ کی مثال قرار دیا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مضبوط مثال نہیں ملی کہ سنت کے ذریعے قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہوئی. اس کو اس انداز سے تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اصولی طور پر یہ نسخ کی مثال نہیں ہے، یہ سنت کے ذریعے قرآن مجید کی تخصیص کی مثال ہے. چونکہ احناف کے نزدیک نسخ جو تخصیص جو ہے قرآن کی وہ نسخ کے مترادف ہے، اس لیے اس کو نسخ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن اصل میں یہ قرآن کی تخصیص کی مثال ہے بذریعہ سنت. چلیے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی جو آپ کی حمایت کرے، تائید کرے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. ام تسألوا یا تم تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح کے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. اسی لیے نبی علیہ السلام اللہ دوسرے مقابلے میں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، لوگو ایسے جو ہے خام خواہ سوال نہ کرو، اگر کوئی چیزیں تمہارے سوال پہ کھول دی گئی تو ہو سکتا ہے پھر تمہیں بری لگے. بلا وجہ ناجائز نہ حق سوال جو ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. اسی لیے فرضیات جو ہوتی نا، اگر معاملہ یوں ہو جائے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی منع قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے نبی حدیث میں ہے کہ نہا ان کثرت السوال، نبی علیہ السلام نے کثرت سوال سے مراد ہے خام خواہ کے بے مقصد سوال. حالانکہ ضرورت کے تحت مقصد کے تحت سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے. خود قرآن نے سوال نقل کر کے سوالوں کے جواب دیے. یسألونک عن الخمر، یسألونک عن الاحلہ، یسألونک عن المحیض. سوال کرنا گناہ نہیں ہے، سوال کرنا عیب نہیں ہے. بے مقصد لا یعنی فضول سوال یہ جو ہے جائز نہیں ہے. مایا رام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، جو کوئی تبدیل کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلہ میں، یعنی ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کرتا ہے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیات ہیں اس میں یہودیوں کا بنیادی مرض اور اس مرض کے نقصانات بیان کی کہ یہ حسد کی بیماری میں مبتلا. اور حسد کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ ما ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لو یردونکم، کاش کہ وہ واپس لوٹا دے تم کو، یعنی وہ چاہتے ہیں تم کافر ہو جاؤ. جیسے قرآن جو دوسرے مقام پہ کہا نا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء،
وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں نا، رب کے غضب کا شکار ہیں اور رب کے جو ہے وہ ایمان، رب پہ ایمان سے محروم ہیں، وہ چاہتے ہیں تمہیں بھی کافر بنا دے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. حضرت کی گل خیر ہے، جنہوں لگیاں انہوں نیند نہیں آتی، تیری کیویں اکھ لگ گئی؟ اللہ وہ اکھاں تو پردہ دار پتہ لگے کلاس بیٹھے ہوں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ جو ہے وہ لوگ کاش کہ وہ واپس کر دے تم کو، واپس لوٹا دے تم کو، مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسکم، اپنے دلوں سے حسد کرتے ہوئے، یعنی وہ دلوں میں جو حسد ہے وہ اپنی ججا قلبی حسد جو ہے اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ اللہ نے خوب واضح کر دیا ان کے لیے حق. تو حسد کا نقصان ہوتا، بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا. اب دیکھو ان کو اللہ نے کتابیں دی تھی، نشانیاں نبی کی پڑھی تھی، ہر چیز پہچانتے تھے، دنیا سے مار کھا کے ذلیل ہو کے یہ یہودی، ٹھیک ہے جی، وہ ٹائٹس وغیرہ اور دیگر جو عیسائی تھے جنہوں نے ان کو مارا، یہ ذلیل ہو کے مدینے میں آ کے ٹھہرے تھے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہم لوگ آخری نبی کے اوپر ایمان لا کے اپنے دشمنوں کی کامیابی حاصل کر لیں. یہ لوگ جو ہے باوجود سارا کچھ پہچان، اتنی معرفت کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح باپ بیٹے کو اس طرح نبی اللہ کو صاحب پہچانتے تھے، لیکن نہیں مانے. کس لیے؟ حسد. ہائے یہ نعمت اس کو مل گئی. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کا معنی ہوتا ہے تمنی زوال النعمہ. حسد کا معنی ہوتا ہے تمنی زوال النعمہ، کسی کو جو نعمت ملی ہے اس کے چھن جانے کی آرزو کرنا. ہائے اسے کو مل گئی ہے، اسے ہی چیز چھین جائے، یہ ہوتا ہے حسد. کسی کی عزت دے کے برداشت نہیں کرنا، کسی کا مال دے کے برداشت نہیں کرنا، کسی کی گاڑی دے کے برداشت نہیں کرنا، کسی کی اولاد دے کے برداشت نہیں کرنا، کسی کا کاروبار چلتا دے کے برداشت نہیں کرنا. یہ چھن جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ کسی کی نعمت کے زوال کی آرزو، تمنا، خواہش، یہ حسد کہلاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی کا نتیجہ تھا شیطان کا بیڑا گرک کیوں ہوا؟ تکبر کیوں کیا تھا؟ اس کو بھی کیا تھا، وہ چاہتا تھا میں بڑا، مجھے ملنا چاہیے تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کو کیوں جو ہے وہ قتل کرنے کے درپے تھے. اقتلوا یوسف اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. بھائی بھائی کے خون کے پیاسے بن گئے. کس لیے؟ یہ کہنے لگے جو ہے اب افالقوا فی غیابت الجب، ان کو کسی جو ہے وہ اندھے کنویں میں ڈال دو. کیوں؟ کہ یوسف علیہ السلام سے باپ بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے وہ محبت نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے محبت چھین جائے، ہمیں مل جائے، یہ ہے وہ مصیبت. یہی چیز یہودیوں کے اندر تھی، یہی سے میں ظلم تھا عبداللہ بن ابی کے اندر. عبداللہ بن ابی کو تکلیف تھی، اوس اور خزرج دو قبیلے لڑ کے مر رہے تھے نا. انہوں نے طے کیا تھا کہ یار ایسا وہ اپنے بندہ ذمہ دار مقرر کر لو، آئے دن ہماری لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، کو جو سردار بنے جس سے فیصلوں پہ ہم مطمئن راضی ہو جائیں. اور چناؤ انتخاب ہو گیا کس کا؟ عبداللہ بن ابی کا. اب اس کی سرداری کی تاج پوشی ہونا باقی تھی. ابھی نبی اسلام مدینے میں اسلام کی آمد تھی، صحابہ کرام بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ وہ شروع ہو چکی تھی. لوگ اتنے میں رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. اب لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایک ایسا سردار بڑا آدمی، انا للہ، بڑا سردار آدمی کہ جس کے سر اوپر وہ اعتماد کر کے اپنی دنیا کو خوشحال بنا لے. رب نے وہ امام دے دیا، دنیا بھی سمر گئی، آخرت بھی سمر گئی. تو وہ نبی علیہ السلام کو مل گئے، تو عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی وہیں کی وہیں رہ گئی. اس لیے یہ کمینہ ساری زندگی اسی حسد کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے عداوت کرتا رہا اور اسی حسد میں ظالم مر گیا. تو یہ حسد جو ہے، یہ جو ہے وہ نہ باپ دیکھتا ہے، نہ بیٹا دیکھتا ہے، نہ نبی دیکھتا، نہ غیر. ایسا اندھا کرتا بندے کو کہ دیکھو بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ
इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बेटों ने कह दिया हमारा बाप वाज़े गुमराही के अंदर है। नतीजा किसी का था? हसद का। माया, इसीलिए अल्लाह ने स्पष्ट कहा कि इस हसद से कोई शय बैद नहीं होती। ए माया वत्ता लोगों वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि लोगों अल्लाह की पनाह मांगो किससे? हासद के शर से, जब वो हसद करे। नबी अलैहिस्सलाम पे जादू क्यों किया था यहूदियों ने? यही तकलीफ थी उनको इसी हसद की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया, आपके बाल लिए, उसको जो है वो कंघी के बाल लेकर के उस पर गिरे लगा के फिर उसको जो अरवान नामी कुएं के अंदर रखा गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जादू के नतीजे के अंदर जो है वो आप सल्लम को तबीयत बोझल महसूस होती, जिस तरह जिस्म आपका बंधा हुआ है और बाज़ बात आपने को काम कर लिया होता लेकिन किया नहीं होता, आपको यूं महसूस होता। और आप आज का समझते मैं बीवियों के पास गया हूं, हालांकि गए नहीं होते। ये वही चीज थी युफर्रिकू जो है बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि ये जादू का नतीजा था जो नबी अलैहिस्सलाम पर भी इसी का एक असर ये भी हुआ कि आप बस आप समझते बीवियों को चला गया, हालांकि गए नहीं होते थे। इसी असद के नतीजे में ये मामला किया। अच्छा, यहाँ एक बात जिमन आ गई, ये बात हमें पीछे करनी थी, उसके तहत युफर्रिकून बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि नबी अलैहिस्सलाम पर भी जादू का ये असर हुआ था कि बीवियों से रोक दिए गए थे। अब कई लोग कहते नबी पे जादू हो ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? कह रहे देखे जी अगर जादू हो जाए फिर तो काफरों की बात दुरुस्त हो गई। ये हमारे यहाँ जो मुनकर है ना इस चीज के, वो कहते देखो वो जादूगर काफर लोग यही तो कहते थे, इयों तत्तबिऊन इल्ला रजुलम मसहूरा, तुम एक जादूज़दा आदमी की पैरवी करते हो। इसका मतलब है फिर वो तो जो काफर सही कहते थे जो आप तो कहते हो जादू हुआ, लिहाजा ये आम सही चतरोड़गढ़ी ये मुदेबंदी था ममाती, ये इस तरह इन लोग ये बदबख्त जो है वो जादू के मुनकर है। वो कहते हो ही नहीं सकता जादू, कहीं तो जादू की हकीकत सिरे से जादू के मुनकर वजूद गई, कहीं जादू को तो मानते थे नबी पे नहीं हो सकता। भाई नबी पे क्यों नहीं होता? ये अवारद जिस्मानिया में से है, जिस्मानी अवारद के ऊपर है। नबी को बुखार होता है, नबी को सर दर्द होती है, नबी के जिस्म पे चोट लगे खून निकलता है, नबी को भूख लगती है, तो बताओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पे जब ये अवारज होते हैं तो जादू क्यों नहीं हो सकता? फिर कुरान से साबित है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जादू किया ना, तो कुरान ने कहा युखय्यलु इलैहि, ख्याल दिलाया गया उसको, मिन सिहरिहिम, किस वजह से? उनके जादू की वजह से, अन्नहा तसआ, कि वो रस्सियां क्या कर रही हैं? दौड़ रही। ये जादू का असर था मूसा अलैहिस्सलाम पे। जादू का होना तो कुरान साबित है कि मूसा अलैहिस्सलाम पे असर हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी यूं महसूस हो रहा था कि ये सांप दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे रस्सियां, इसी तो खौफ लगा ला तख़ाफ, डरने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक ये बात है कि इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, तो ये कालिमा तो हक़्क़न उरीद बिहल बातिल का मिस्दाक। और भाई वो ये कौल जो था ये मुशरिकीन मक्का वगैरह कहते थे, वो कहते थे ये जादूगर है, जिस पे जादू दिमाग चल गया, जादू पागल है माज़अल्लाह याद बिल्ला। कहते क्यों? कहते वो कहते थे ये नबी नहीं है, ये जो इस किस्म की बातें करता ना कि बाप दादा का दीन छोड़ दो, सिर्फ दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, ज्यादा रिश्तेदारों की परवाह नहीं है, ये जो इसकी दावत के नतीजे में सारा कुछ होता ना, ये तो ऐसे है मालिश का दिमाग चल गया है। वो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत को नबूवत नहीं मानते थे, वो इसको जादू के नतीजे में दिमाग की खराबी करार देते थे। इसका अल्लाह ने बात की कि ये जो बात कर इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, कहां ये बात और कहां वो मक्की मदीने के आखिरी दौर के अंदर जादू, और वो भी एक महदूद हद तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने को काम किया होता समझते नहीं किया, बीवियों का गए होते समझते बाद का नहीं गए, नहीं गए होते समझते गया हूं। और इसी तरह तीसरी सूरत क्या होती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म जब वो बंधा हुआ था, फिर आपने वो निकलवाया वहां से, अल्लाह से बार बार दुआ की और अल्लाह से हुक्म से आपने वहां से वो निकलवाया, और निकलवा करके जो है फिर आपने वो आयतें पढ़ते गए और वो गिरे खुलती गई और नबी ऐसे जैसे रस्सियों से आपको खोल दिया गया हो। और इस तरह जब वो लबीद बिन असम यहूदी था, उसने उनकी बहनों ने जो ये काम किया था, तो ये भी नतीजा किस चीज का? ये इसी हसद का नतीजा था। माया फाफू, तुम माफ कर दो, वस्फाऊ, और दरगुजर करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिह, हत्ता कि अल्लाह अपना फैसला अपना हुक्म ले आए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है।
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز ادا کرو اور تم زکات دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی خیر بلائی، وہ زبانی ہے، وہ عملی ہے، وہ پیسے کی صورت میں خرچ کرنے کی صورت میں ہے، من خیر نکرا نا عام ہے، کوئی بھی بلائی، تجدوہ عند اللہ، تم پالو گے اس کو اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگے جنت میں مگر وہی لوگ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. مایا تلک امانیہم، مایا یہ تو ان کی آرزویں ہی ہیں. دلیل اس کی، یہودی کہتے ہیں جنت صرف ہمارے لیے ہے، جیسے رافضی ملنگ ہوتے ہیں نا، پی کے شراب پی کے چرس مت ماری ہوتی ہے تو کہتے ہیں علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے فلاں تیرے ہیں. اس قسم کے جو ہے نا بدبخت ہوتے ہیں. تو میں یہ دل کا امانیہم، یہ تو بس ان کی آرزویں ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے اس کی. اللہ قل ہاتوا برہانکم، میں اگر کوئی دلیل ہے کہ جنت یہودیوں کے لیے صرف، یا عیسائی کہتے ہیں جنت صرف ہمارے لیے ہے، کوئی دلیل؟ جیسے ہمارے رافضی بھی غلط معنی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے جو ہے جنت حسین دی. اب لوگوں کو باور کرواتے ہیں کہ چونکہ ہم حسینی ہے لہذا جنت میں صرف نہیں جانا ہے، تو یہ ہو جائے کالے چوڑے ہوں تو جنت چھڑ کے جنت کی بہار نہیں لبنی. یہ وجہ ہے کہ سید سر حسین جنت نہیں ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو نصرن غدار ہوں اہل بیت کے، ان کو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کس منہ سے ہے؟ وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں جی جنت سارے ہونے نوجوان نے، بھائی جو جوانی میں مار کے جنت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن حسین ہوں گے، اور جو بڑھاپے میں گیا ان کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق سیدہ قہول اہل الجنہ، جو 30 سال سے اوپر کی عمر کا جنت میں جائے گا ان کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. چلیے جیسے جنتی عورتوں کی سردار سید نساء اہل جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. قل ہاتوا برہانکم، لاؤ تم اپنی دلیل. معلوم ہوا کہ بات بنتی ہے کس سے؟ دلیل سے. اتنے کئی ایسے بھی پاگل نے، خادم سے رضوی مر گیا، کہنا کہ جی عشق کی دلیل نہیں ہوتی، عشق کی دلیل نہیں ہوتی. اور بھائی میں کہتا محبت کی کوئی دلیل نہیں، محبت میں سب جائز ہے، جو مرضی کرو. تو یہودیوں نے عزیر ابن اللہ محبت میں کہا، دشمن میں کہا تھا. عیسائیوں نے مسیح ابن اللہ محبت میں کہا تھا، دشمن میں کہا تھا. نبی علیہ السلام نے پھر کیوں کہا تھا لا تطرونی کما طرد النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میری شان میں اتنا مبالغہ غلو نہ کرنا. تو عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کے بارے میں کیا، ولکنی عبد اللہ فقول عبد اللہ ورسولہ. تو اس لیے بات دلیل سے بنتی ہے. قل ہاتوا برہان، لا تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا، اسلم اسلام فرما برداری اختیار کرنا، تابع کر دے جھکا دینا. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنے چہرے کو اللہ کے، وہو محسن، اور وہ جو ہے پوری توجہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اسی کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت اليہود لیست النصارى على شيء، اور یہودیوں نے کہا نہیں ہے عیسائی کسی بھی دین پر، کسی بھی چیز پر. وقالت النصارى لیست اليہود على شيء، اور عیسائیوں نے کہا نہیں ہے یہودی کسی بھی چیز پر. وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو. اب دیکھو یہودی کہتے تھے عیسائی کسی چیز پر نہیں، کوئی دین نہیں ان کا، یہ بھی معاذ اللہ دین سے فارغ ہے. حالانکہ تورات کے اندر
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نشانی ان کے معروف، لیکن یہودی مانتے نہیں تھے. اور اسی طرح انجیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ اور معاملات، لیکن اسی ضد کی وجہ سے، عیسائیوں سے مخالف وجہ سے وہ اس چیز کے انکاری تھے. تو اپنے ذاتی عصبیت کی وجہ سے جو احکام ان کی کتابوں میں موجود ہے اس کو بھی نہیں مانتے تھے. ہر ایک دوسرے کی تکفیر کرنے پہ کھڑا. وہ کہتا ہے یہ بے دین، یہ کافر ہیں، یہ خارج ہیں، انہوں جنت میں نہیں جانا، یہ کسی کھاتے میں نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، تم جو کسی کھاتے میں نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو جاہل نہیں جانتے، مثل قولہم انہی کی بات کی طرح. یعنی وہ بھی کہتے ہم حق پہ ہیں، باقی سارے باطل اور غلط ہیں. اور یہی الزام، یہی باطل گمان ہمارے بعض مسلمان گروہوں کو بھی ہے کہ جنت میں سے ہم نے جانا. جیسے قرآن مجید کی تفسیر بھی رائے کرتے ہیں نا یہ بدبخت کئی لوگ. یہ احمد یار نعیمی نے بھی کیا جال حق کے اندر. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس ہم بلائیں گے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ. تو کیا لکھا جی حنفی آئیں گے ان کو امام حنیفہ کے نام پہ بات دی جائے گی، شافعی کو امام شافعی کے نام، مالک کو امام مالک، تو غیر مقلد منہ چکھل ہوتے ہیں ان کا امام ہی کوئی نہیں. اب کہا کہ امام سے مراد قرآن خود بتاتا ہے کہ جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ انسانی نامہ اعمال ہے. امام سے مراد فقی امام نہیں ہے. اس وقت امام حنیفہ جمع بھی نہیں سن جو آیت نازل ہوئی یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب جہاں تک یہ ہے پھر جواب دینے والے بھی تو پھر جواب پورا دیتے ہیں نا کہ نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی میں کہ دنیا میں بندہ جس کی پوجا کر دے گا وہ اسی کی تشبیہ جو اس کے لیے جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے گی. یہودیوں کے لیے جس کی پوجا کرتے اس کی شبیہ، عیسائیوں کے لیے صلیب کی شبیہ، دوسروں کے لیے دوسرے بتوں کی شبیہ، سارے چلے جائیں گے اور اہل حق توحید والے وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، ہم تیرے سوا کسی کو پوجتے نہیں تھے. تو جو ہے پھر وہ جو ہے وہ اللہ کے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، وہ جنت میں جائیں گے. چلیے جی. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کی اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اللہ اکبر. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے، ممن منع ان لوگوں میں سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں بیان ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام. پیچھے یہودیوں کی بات ہو رہی نا عیسائیوں کی، تو اسی طرح اسی کے ضمن میں فرمایا کہ یہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے نا انہوں نے مسلمانوں کو ایک تو بیت اللہ سے روک دیا، پھر اسی طرح حج عمرے سے بھی روک دیا. حدیبیہ پہ بھی گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا. مایا کہ تو جو لوگ جو ہیں جس طرح یہ لوگ ظالم ہیں تو مایا کہ جو خیر کے کام سے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابیہا، اور وہ کوشش کرتا ہے اس کو برباد کرنے کی. تو مایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، تو نہیں ہے جائز نہیں ہے لائق ان لوگوں کے کہ وہ اس میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. تو ان مسلمانوں کو روک دیا انہوں نے مشرکین مکہ نے. اسی طرح عیسائیوں نے یہ کام کیا تھا جب ٹائٹس بادشاہ آیا تھا نا، عیسائی بادشاہ تھا، اس نے بھی پھر اس سے یہودیوں کی خوب جو ہے وہ درگت بنائی، ان کو مارا اور بیت المقدس جو تھا اس پہ پابندی لگا دی. عیسائیوں یہودیوں کا داخلہ جو تھا وہ بیت المقدس کے اندر بند کر دیا اور یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا تا وقت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کر کے عیسائیوں سے مسلمانوں نے فتح کیا تھا. چلیے جی.
माया लहुम फि दुनिया खिज़्युन, उन्हीं के लिए जो है वो रुसवाई है दुनिया की जिंदगी में, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत के अंदर बहुत बड़ा अज़ाब है। माया वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए है मशरक भी और मगरब भी। फ़अैनमा तुवल्लू, पर जिधर भी तुम जो है वो मुंह फेरोगे, फ़सम्मा वजहुल्लाह, बस उसी तरफ अल्लाह का चेहरा है। एक तो जो अल्लाह की सिफात है ना, ये आप ज़हन में रखिए कि अहलुस सुन्नत वल जमा का अकीदा है अल्लाह का चेहरा है। कुरान में जो लगा वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की उम्दा सिफात है। हम अल्लाह की सिफात को बरहक मानते हैं। और नंबर 2, इसलिए अल्लाह की सिफत का इनकार कुफर है, जैसा कि जामिया वगैरह अल्लाह की सिफात के मुनकर है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल मसलुल आला। नंबर 2, अल्लाह की सिफात को बगैर किसी मुशाबत के हम तस्लीम करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान का लैसा कमिस्लिही शै'उन, अल्लाह की मिसल कायनात में कोई चीज नहीं। भाई मिसाल उसकी होती है जिसका कोई मसील हो। अब यहां पर वो आ जाते हैं जो कहते देखो जी अगर आप अल्लाह का चेहरा मानेंगे तो फिर आप मुशब्बिया हो गए। भैया हम मुशब्बिया कैसे हो गए? कहते देखो जी इंसान का भी चेहरा है, फिर अल्लाह का भी चेहरा है, तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह जो इंसानों जैसा है। भाई ये किसने कहा कि अल्लाह इंसानों जैसा? और अल्लाह का भी चेहरा इंसान का भी चेहरा है। क्या इस चेहरे के होने से क्या अल्लाह की मुशाबत इंसान से लाजम आती है? ऐसा जो बंदा बात कहने वाला ना उसे कहना चाहिए आपका भी चेहरा है और सूर का भी चेहरा है, तो क्या ख्याल है फिर आपको भी फिर कहना चाहिए कि आपका मुंह फिटे मुंह है, मुंह नहीं है, क्योंकि अगर आपका चेहरा माने तो फिर आपकी खंजीर से तशबीह लाजिम आती है। क्या इस वजह से ऐसे हजरत के चेहरे का इनकार जायज है? बात समझिए। कहते जी इसलिए इनकार कर देते कि अल्लाह का चेहरे माने तो मखलूक का भी चेहरा तशबीह लाजिम आती। यारो ये सतून है, सामने चेहरा है, इसका सतून है ना, चेहरे हैं। अच्छा अगर चेहरा मानने से इंसान से शबीह लाजिम आएगी, चेहरा नहीं मानेंगे तो जिन चीजों का चेहरा नहीं होता, ये सतून खड़ा चेहरा कोई नहीं है और कितनी चीजें उनके चेहरे नहीं है, क्या ख्याल है फिर अगर चेहरा खत्म करोगे फिर गैर इंसान से शबीह लाजिम नहीं आएगी? ओ भाई रब की मुशाबत है ही नहीं। जब कुरान ने अकीदा दिया लैसा कमिस्लिही शै'उन। अच्छा अब ये तो आगे जो शबीह बयान करने वाला मुशब्बह जो है, जो इनका तवील करते हैं नहीं जिससे मुराद अल्लाह की रज़ा है, फिर तीसरा टबर आ जाता, कहते नहीं नहीं हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह का वज है। वज का माना ये नहीं पता, वज का माना क्या, तर्जमा नहीं हम कर सकते कि इससे मुराद चेहरा है। यद है, यद का माना हम ये नहीं पता भी यद से मुराद क्या है। यद है अल्लाह के लिए, यद है क्या मतलब यद का ये नहीं पता क्या। अल्लाह के लिए सा पिंडली माना नहीं करना, साक है क्या है इसकी हकीकत अल्लाह जानता है, वो इसके हकीकत के मुनकर है। ये भी इनकार की एक सूरत है। ऐसे लोग जो उसके अल्लाह की सिफात के हकीकी मानी के मुनकर हैं, इन्हें मुफव्विज़ा कहा जाता है। इन्हें मुफव्विज़ा कहा जाता है जो अल्लाह की सिफात को नाम की हद तक तो मानते हैं लेकिन उनके मानी बयान नहीं करते। कैसे मान अल्लाह की सुपुर्द है। याद रखो ना हम मुअत्तिला हैं कि अल्लाह की सिफात का इनकार कर दें, या जामिया है जो अल्लाह की सिफात का इनकार कर दे, ना हम जो हैं वो मुअत्तिला हैं कि अल्लाह के लिए अल्लाह की सिफात की बातिल तवीलें करें, समझे। ना हम जो है मुशब्बिह हैं, ना हम मुजामातवियों की तरह बातिल तवीलात के कायल हैं। हमारा अकीदा अहले सुन्नह का अल्लाह की सिफात बरहक है। कैसी है? मां यली को बेजलालिही, और उसकी मिसल कोई नहीं है। उसका माना भी हम करेंगे। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी तुम फिरोगे उधर अल्लाह का चेहरा है। ये आयत अब इसका माना ये नहीं है कि किबले की जरूरत नहीं है, किबला जरूर जिधर मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ लो।
اصل میں اس میں خاص صورت بعد خاص صورتوں کا بیان ہے. مثال کے طور پہ آپ آدمی جو ہے وہ نفلی نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر نفلی نماز پڑھ لیتے تھے. ایک دفعہ قبلے ادھر منہ کیا، بعد میں سواری چلتی رہی، آپ نفل پڑھتا ہے، جدھر مرضی توجہت، وہ جدھر بھی چاہتی متوجہ ہو جاتی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں اسی کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو امام مجاہد نے کیا ہے. امام مجاہد نے کیا ہے کہ اینما جو ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ اینما بمعنی حیثما ہے. حیثما تولوا فثم، تم جس جگہ بھی ہو، جدھر بھی ہو وہی نماز پڑھ لو. یعنی اگر تمہیں پیچھے جو بات ہو رہی ہے نا سیاق میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ کون بڑا ظالم ہے جو مسجدوں سے روک دیتا ہے اس میں اللہ کا نام لیا جائے. یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یہ سچ بڑا کہ اگر تمہیں مسجد سے روک دیا جائے، مسجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اس آیت کا معنی بنے گا فَحَيْثُمَا تَوَلُّوا، اینما معنی حیثما، تم جس جگہ بھی ہو ادھر ہی نماز پڑھ لو. مسجد میں پڑھنی پھر لازم نہیں ہے. جو عام اس کا زیادہ واضح معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاص صورتوں کا بیان ہے جس کے اندر آدمی بسا اوقات کسی ایسی جنگ کی حالت میں ہے کہ اس کے لیے قبلے کی طرف منہ ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے. جیسے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سیدنا انس اور سیدنا انیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا. ایک آدمی تھا خالد بن سفیان، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا پروگرام بنایا، چڑھائی کر رہا، تیاری کر رہا، لشکر تیار کر رہا تھا. ارنا یا عرفات مقام میں سے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. تو کہا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے؟ آنا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تیرے اوپر جو ہے وہ کب کبھی تاریخ دفعہ ہو جائے گی جی تو پہچان لے گئے بندہ کو. سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے لیے گئے. جب اس کے پاس گئے نا تو اب وہ سامنے تھا، تو ادھر نماز اثر کا وقت بھی تھا. اب خالد اگر سیدنا انیس نماز پڑھتے وہاں نماز پڑھنے ممکن ہے، ان کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ آدمی نبی علیہ السلام مسلمان ہے، تو وہ معاملہ خراب ہو جانا تھا، پکڑے جانا تھا، کہ یہ قتل ہو جانا تھا. اب عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز بھی پڑھنی تھی اور اس کا کام بھی تمام کرنا تھا. تو اب سیدنا انیس رضی اللہ عنہ اس انداز میں تھے کہ یوں سمجھ لو ادھر قبلہ ہے نا، تو وہ ادھر مخالف سمت میں جا رہے تھے. اب قبلہ بالکل مخالف سمت میں تھے، عصر کی نماز بھی پڑھنی تھی. تو انیس رضی اللہ تعالی نے چلتے ہوئے ہی اشارے سے نماز پڑھ لی، قبلہ بھی مخالف سمت میں تھا، اور اس کو قتل کیا. یہ ایسی اضطراری جو جنگی صورت ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے فصلوا قیاما او رکبانا، کہ چلتے ہوئے یا سواریوں پہ سواری نماز پڑھ لو. یا پھر اس سے مراد وہ خاص صورت ہوتی ہے. خاص صورتوں میں بسا اوقات بندہ کسی جنگل میں، کسی پہاڑی علاقے میں، کسی کھلی جگہ میں ویرانے میں ہے، اچھا اس کو قبلے کی جہت کا علم نہیں ہوتا کہ یہ قبلہ کدھر ہے. وہ کوشش کرتا ہے، اپنا سارا زور لگا کے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قبلہ کس جانب ہے، لیکن بسیار کوشش کے باوجود، بہت زیادہ تتبع تلاش کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ قبلہ فلاں طرف ہے. وہ اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیتا. تو بعد میں پتہ چلا او ہو میں نے تو نماز ادھر پڑھ لی، قبلہ تو ادھر تھا، بعد پتہ چلا. تو ایسے بندے میں بھی نماز ہوئی. تو یہ جو ہے نا اینما تولوا، جدھر بھی تم پھرو گے فثم وجہ اللہ، تو اس سے مراد یہ وہ مخصوص صورتیں ہیں، ورنہ جہت قبلہ فرض ہے. فَاسْفَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہاں نص موجود ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ وسعت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی، اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، حالانکہ وہ پاک ہے اس سے، کیونکہ اولاد جو ہوتی نا یہ محتاجگی کی دل ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کی مامن ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجگی سے کیا ہے؟ پاک ہے.
تو اس لیے میں قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کا اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، مایا اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اور بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسے اللہ کے ہر وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور بھائی اولاد بندے کی محتاجگی کی علامت ہے، تو رب کو تو کسی کی محتاجگی ہو، تو ہر چیز ہی رب کی ملکیت ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اسی لیے اللہ دوسرے مقام پر لم یلد ولم یولد۔ لیکن اس مسئلے میں یہودیوں نے بھی ظلم کیا، عیسائیوں نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ قال الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں نے قال النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور گمراہ مرتدین زنادقہ زندیق لوگوں میں سے مرزائیوں کا بھی یہی کیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے اپنے روحانی خزائن کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ استعارے کے رنگ میں بھی ابن اللہ ہوں، رب کا بیٹا ہوں۔ اور ہمارے یہاں بھی یہ ظلم ہے بعض گمراہ فرقوں نے کہ یہ صوفیاء کے ہاں ایک عقیدہ ہے نور من نور اللہ۔ پہلے اس کی اثر سمجھ لو، یہ بنیادی طور پر جتنے باطنی ہیں نا ان کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے لیے وہ موضوع من گھڑت روایات بھی پیش کرتے ہیں، بالکل من گھڑت ہے وہ۔ اب ہمارے یہاں یہ باطنیت کی جو شاخ ہے بریلویت، یہ عقیدہ نورانی تھی، ان کے اندر بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے، لیکن دونوں کی مرادیں وکری وکری ہیں، یہ دونوں باطنی ہیں۔ اور پلیز باطنی جو ہے وہ اصل ہے رافضی، یہ باطنیوں کا عقیدہ۔ وہ کیا تھا؟ یہ صوفیوں کی کتابوں میں آپ کو عام مل جائے گا، میرے پاس ایک رسالہ تھا لسانی سرکار کا، اس کے اندر بھی یہ مضمون چھپا ہے، اس کے اندر وہ سگی سرور دربار سے چھپتا ہے، اور اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ اللہ نے کہا میں ایک پوشیدہ مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا میری پہچان ہو۔ جب رب نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نور کا ایک ٹکڑا الگ کیا، اور اس ٹکڑے کا نام رکھا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نور کے ٹکڑے سے آگے ساری کائنات تخلیق کی۔ تو گویا کہ کیا رب، کیا نبی علیہ السلام، کیا ساری کائنات، یہ سارا کس کا جزء حصہ ہوا؟ رب کا۔ یہ رب کا جز مانتے طرح، یہ اصل نورانیت کا عقیدہ جو صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ بریلویت کا ہے۔ لیکن چونکہ یہ چیز عقیدہ سریعا کفر ہے، قرآن کے مساوی ہے، منافی ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو جز ہی کوئی نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا مِنْ مِنْ عِبَادِهِ، کیسے لفظ ہے؟ من عباد جزءا، انہوں نے اللہ کے اس کے بندوں سے رب کے اجزاء بنا دیے۔ اب دیکھیے یہ جو سارا بالواسطہ گویا کہ رب ہی ہے، نبی بھی رب کا حصہ، ساری کائنات بھی رب کا حصہ۔ ہمارے میں آ گیا یا نور من نور اللہ۔ اب نور من نور اللہ کا عقیدہ، نبی رب کا جز ہے، اور یہ تو اولاد سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک مسئلہ ہے۔ لیکن پھر تبدیل کرتے نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں ہے، ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں جو نبی کو رب کا جز مانے۔ ہمارا ہم کو ترجمہ پھر کرتے نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے نور آیا۔ حالانکہ یہ بھی آگے ان کی باطل تعویلیں ہیں، جو وہ بھی گمراہی ہے، دلیل اس کی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ پوچھنے والا اچھا جی بتاؤ نور من نور اللہ، یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شخصیت ذات نور؟ دو چیزیں ہیں نا، آپ اولاد آدم سے ہے نا، اور اولاد آدم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ اور جسم بنا ہے مٹی سے، اولاد آدم ان کو خاکی ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، اللہ نے کہا ہم نے کو مٹی سے پیدا کیا۔ جسم انسان کس سے بنا؟ مٹی سے۔ روح جو ہے یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں،
قل الروح من امر ربی. اب روح کی جانتا کو نہیں کہ روح ہے کیا چیز. کیوں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں جو علم ملا وہ علم بہت تھوڑا. تمہارے علم کا جو دائرہ کار ہے وہ رب کے اس مخلوق کا ادراک احاطہ ہی نہیں کر سکتا. اب روح کیا چیز؟ اللہ نے اتنا کہا رب کے حکم سے ہے، لیکن چونکہ لوگوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کرتا، اس کا ادراک نہیں کرتا، اس نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب جب یہ معاملہ بنایا تو اس لیے بریلویت کا ایک مبہم عقیدہ ہے، گول مول عقیدہ، مبہم عقیدہ جو گمراہ کن عقیدہ ہے. حتیٰ کہ خود ذمہ دار بریلوی علماء نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، ہمیں اس کا صحیح ہونا معلوم نہیں ہوا. عمر صاحب کا بھی یہ عقیدہ. وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی ذات نور ہے، آپ کی ذات بشر ہے، حقیقت نور ہے. وہ بھی یہ ذات اور حقیقت کیا کیا مطلب ہوا؟ آپ کی ذات نور ہے تو روح ہے روح نہیں. اتو بشر نے بچوں بچوں نور نے. بھئی یہ کون سا عقیدہ ہوا؟ اتو نور نے بچوں بچوں بشر نے، یہ کیا ہے؟ اسی لیے مولوی غلام رسول سیدی بریلوی نے عامر صاحب کے اس باطل عقیدے کے بارے میں لکھا ہے سورہ آل عمران کی تفسیر کے اندر جا کر کے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عقیدہ نا کہ ظاہر بشر ہے، ظاہر بشر ہے اور حقیقت نور ہے، کہنے لگے اس عقیدے کا حق ہونا ہم پہ واضح نہیں ہو سکا. تو جدو غلام رسول سیدی نے شیخ الحدیث تے بھی عامر زادہ اہو جا باطل عقیدہ وہ حق نہیں ہو ثابت ہو سکا تو عام بیچاری عوام پہ حق ثابت ہوگا. کیونکہ یہ گول مول عقیدہ ہے، ظاہریت بشر، لبادہ بشریت، حقیقت نور، لیکن ہے کیا کچھ پتہ نہیں کیا ہے. حالانکہ جو لبادہ بشریت کا ہو، حقیقت نور ہو، وہ یا تو پھر فرشتہ ہوگا یا انسان. فرشتہ تم مان نہیں سکتے کہ وہ قرآن کا کل لا قول عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی مالک. نبی فرشتہ تھا نہیں، ورنہ اتو بشر بچوں بچوں نور ہے. قرآن کی روح سے یہ فرشتوں کا انداز تھا. فتمثل لها بشرا سویا. جبریل امین نے انسانی صورت اختیار کی. ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے تھے، انسانی صورت میں آئے تھے، ابراہیم نہیں پہچان پائے، لوط علیہ السلام نہیں پہچان پائے. کیوں؟ لبادہ بشریت حقیقت، لیکن اصل میں کیا تھے؟ فرشتے تھے، نور تھے. تو جو حقیقت نور ہو، لبادہ بشریت ہو، یہ فرشتوں کا رنگ ہے اور ان کے اوصاف، ان کے خصائص وہ بھی بشری نہیں ہوتے، وہ نوری ہوتے ہیں. اور فرشتے اتو بشر سن وچوں وچوں نور سی، لبادہ بشریت حقیقت نور تھی لیکن کھاتے نہیں تھے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ناکرہم. یہ انہوں نے کیوں برو ناپسند سمجھا تھا کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک باطل عقیدہ ہے جس کو جو ہے یہ گول مول کور ڈال کے عوام کو عقیدت کا جو ہے وہ چورن دے کے عوام کو گمراہ کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے اور افضل البشر تھے، پوری کائنات میں سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے. اور یہ نورانیت کا جو خود ساختہ عقیدہ ہے یہ اللہ کے لیے اولاد سے بھی زیادہ بدتر ایک عقیدہ ہے. اگرچہ آج کا اس کو سنسر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن گمراہی جتنی مرضی اس کو لیپا پوچھی کر لو، گمراہی آخر گمراہی ہی ہے. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. کل اللہ کا سب کے سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں. سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس سے آگے انشاءاللہ جی کل پھر انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ ایک سوال ہے جی، لیکن اللہ کی صفات کا انکار ہے بندہ کافر